بسم الله الرحمن الرحيم. استئذان الجد بن قيس عن الغزو وما قاله له وما نزل فيه من القرآن. وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غير أنه في غزوة تبوك قال: يا أيها الناس إني أريد الروم فأعلمهم، وذلك في زمان من البأس وشدة الحر وجدب من البلاد، وحين كانت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازة ذلك قال للجد بن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، ائذن لي ولا تفتني، لقد علم قومي أنه ليس من أحد أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني، فأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه وقال: قد أذنت لك. فأنزل الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، على في الفتنة سقطوا، يقول ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة بنفسه عن نفسه، مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دعوت کی محنت میں خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ہماری اس محنت کا قوام ہے۔ خروج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خروج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، خروج ہمارے کام کی شان ہے، خروج ہمارے کام کی خصوصیت ہے۔ خروج کا نہ ہونا دین کو ضائع کر سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نفر اور خروج نہ ہونا یہ دین کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے، اس لیے کہ خروج یہ دین کا قوام ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہمارا خروج، ماہانہ اور سالانہ خروج ہونا ہی چاہیے۔ سب سے بڑا حال کیا ہے اور سب سے بڑا حل کیا ہے؟ سب سے بڑا حال کیا ہے اور سب سے بڑا حل کیا ہے؟ سب سے بڑا حال قعود اور جمود ہے۔ سب سے بڑا حال قعود اور جمود ہے، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ امت مرتد ہو رہی ہے، مسجد ویران ہو رہی ہے، مسجد ویران نہیں بلکہ مسجد منہدم کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ سب سے بڑا حال ہے۔ اور سب سے بڑا حل کیا ہے؟ پھرو اللہ کے راستے میں۔ سب سے بڑا حل یہی ہے، بلکہ کسی ساتھی کی اس وجہ سے تشکیل نہ کرنا کہ وہ اس کے اوپر ابھی حال ہے، حال کا سوچ کر کے کسی ساتھی کی تشکیل نہ کرنا، اس سے بڑا حال ہے کہ جس حال میں وہ مبتلا ہے، جب تک نکلے گا نہیں تو اس کا حالات کا حل ہوگا ہی نہیں۔ حالات کا حل اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ بھئی مقامی کام اصل ہے، نکلنا تو بہت لوگ نکل رہے، لیکن مقام پر آ کر جڑنا، کہتے ہیں بہت سارے لوگ مقام پر جڑنا اصل ہے، ورنہ وقت تو بہت لوگ لگا رہے۔ دونوں چیزیں اصل ہے، اپنے مقام پر رہ کر کے سارے کام کرنا یہ بھی اصل ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی اشاعت کرنا، اور ایک ایک ساتھی کو، ایک ایک مسلمان کو اللہ کے کلمہ اور نبی کی سنت پہنچانا، یہ بھی اصل چیز ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے بڑا حال یہ ہے کہ جم جانا یہ تو بہت بری چیز ہے۔ پانی جم جائے تو ناپاک ہو جاتا، خون جم جائے تو دل کا دورہ پڑ جاتا، آدمی جم جائے ختم ہو جائے گا، دکان جم جائے تو چلتی نہیں۔ تو جمود یہ تو ہر حال میں نقصان دہ ہے، یعنی جو پانی جمے ہوا رہے گا نا، وہ خود بھی ناپاک رہتا، اور کوئی اگر اس سے وضو کرے گا تو اس کو بھی ناپاک نہیں کرے گا۔ بہتا ہوا پانی خود بھی پاک رہتا، اگر اس سے کوئی وضو کرے گا تو وہ آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرتے رہتا، وہ خود بھی دین پر رہتا اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا، ورنہ گھر پر جمے رہیں گے تو خود بھی ہدایت چھوڑ سکتے ہیں اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے نقل و حرکت ہونا چاہیے۔
مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جتنی بھی تحریک دنیا کے اندر آئی سب پر غور کیا، سب کے فنا ہونے کے اسباب پر غور کیا کہ ساری تحریکیں زیادہ چلی نہیں اور وہ ختم ہو گئی، ان کے ختم ہونے کے سبب پر میں نے غور کیا۔ غور کرتے کرتے جب میں دعوت و تبلیغ پر آیا تو اس کا پورے عالم میں شہرت ہونا اور اس کا 80 سال 70 سال کے لیے قبول ہو جانا اور فتنوں اور احوال سے گزر کر کے بھی اس کام کا کیا ہونا، باقی رہنا، جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے چند باتیں معلوم پڑی۔ سب سے پہلی بات یہ مجھے سمجھ میں آئی کہ اس کام کی بنیاد ہی نقل و حرکت پر ہے۔ اس کام کی بنیاد کیا ہے؟ جمود نہیں ہے، جمع ہونا نہیں ہے کہ بھائی رک جاؤ۔ اس کام کی بنیاد نقل و حرکت ہے۔ نقل و حرکت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، سارے عالم میں کیا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ نقل و حرکت بنیاد۔ اس لیے ہر ساتھی، چاہے ذمہ دار ہو، چاہے ساتھی ہو، عام ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ نقل و حرکت میں رہے، ورنہ خروج نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوں گے، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک تو ہے فتنوں کو تنے سے کاٹنا اور ایک ہے فتنوں کو جڑ سے ختم کرنا۔ ایک ہے فتنوں کو تنے سے کاٹنا، جھاڑ کو اگر آپ تنے سے کاٹیں گے تو واپس اگ جائیں گا وہ، اگر جڑ سے ختم کر دیے جھاڑ کو تو ایک ہے فتنوں کو تنے سے کاٹنا اور ایک ہے فتنوں کو جڑ سے ختم کرنا۔ خروج کی وجہ سے فتنے تنے سے نہیں کٹتے، خروج کی وجہ سے فتنے جڑ سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے حیات الصحابہ میں، باب السرعۃ فی سبیل اللہ لاستئصال الفتنہ، کہ نکلو اللہ کے راستے میں فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے۔ فتنوں کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں باب قائم کیا۔ تو خروج کی وجہ سے فتنے کیا ہوتے ہیں، جڑ سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی بطور مثال کے نہیں مل سکتے کہ بھائی جن کا خروج نہ ہو رہا ہو، جو اللہ کے راستے میں نہ نکل رہے ہو، کہ بھائی کچھ صحابہ ہے جو مقامی کام پر ہے اور کچھ ہے جو اللہ کے راستے میں پھر رہے۔ تقسیم نہیں تھی ایسی کوئی کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی تقسیم نہیں تھی۔ اس زمانے میں تقسیم ہو گئی کہ بھائی مقامی کام والے اور یہ خروج والے، یہ نکلتے رہیں گے اور یہ صرف کام پر رہیں گے، ایسا نہیں تھا، کچھ کوئی تقسیم نہیں تھی۔ جیسے نماز تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، ایسے ہی خروج بھی تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایسا مزاج تھا، معذور صحابہ اپنے آپ کو نکلنے کی وجہ بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں معذور صحابہ اپنے آپ کو نکلنے کی وجہ بتاتے تھے۔ اس زمانے کا قوی اور تندرست مسلمان اپنے آپ کو نہ نکلنے کی وجہ بتا رہا۔ اس زمانے کا قوی اور تندرست مسلمان نہیں نکلنے کی وجوہات بتا رہا، اور اس زمانے میں معذور صحابہ نکلنے کی وجہ بتاتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، مثال دیتا آپ کو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، ایک جماعت روانہ ہو رہی ہے تو جماعت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے تمہاری جماعت کے ساتھ لے کر چلو، مجھے تم لے کر چلیں گے تو تمہاری جماعت کو 3 فائدے ہوں گے۔ کتنے فائدے ہوں گے؟ 3 فائدے ہوں گے۔ وہ جماعت کہنے لگی ارے تم نابینا ہو، ایسا بولو کہ ہماری وجہ سے تم کو فائدہ ہوگا، تم کو دکھتا نہیں، تم ایسا الٹا بول رہے، بولے تم ایسا بولو کہ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم دیکھنے والے ہیں، تم نابینا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں سنو میری بات، میری وجہ سے تمہاری جماعت کو 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ بھائی میں آؤں گا تو تمہاری جماعت میں ایک ساتھی بڑھ جائیں گا۔ ارے بڑھیں گا کہ نہیں بھائی؟ 10 دیکھنے والے، ایک نابینا آ گیا تو 11 ہو گئے کہ نہیں؟ بولے میں آؤں گا تو تمہاری جماعت میں ایک ساتھی بڑھ جائیں گا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب تم نکلیں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، سب سے پہلے دعوت دیں گے، اگر انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا پھر آپ جزیہ لگائیں گے، جزیہ بھی اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو جنگ کا موقع آئے گا۔ اب جب جنگ کا موقع آئے گا، جنگ ہوں گی تو تمہارا ایک جگہ سامان رکھے ہوا رہے گا، تو اس سامان کی حفاظت کے لیے تم مجھے کھڑے کر دینا۔ اب میں دیکھ نہیں سکتا، میں وہاں پر کیا کروں گا؟ سامان کی نگرانی کے لیے کھڑے رہوں گا۔ اگر تم کوئی دیکھنے والے کو کھڑے کریں گے نا تو وہ سامان دیکھیں گا، میدان دیکھیں گا، سامان دیکھیں گا، میدان دیکھیں گا۔ اگر کوئی بزدلی بتا کے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تو یہ بھاگ جائیں گا، تمہارا سامان کیا ہو جائے گا؟ چوری ہو سکتا، ختم ہو سکتا۔ میرے کو دقت نہیں، میں دیکھ ہی نہیں سکتا، تو جب تک خون کی ایک رمق بدن میں باقی رہیں گی وہاں پہ کھڑے رہوں گا، کیونکہ میرے کو دقت نہیں کون آ رہا کون جا رہا، تو کھڑے رہوں گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، نکلنے کی وجہ بتا رہے، نابینا صحابی معذور صاحب ہے۔ اس زمانے کا مسلمان کیا نہیں نکلنے کی وجوہات بتا رہا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس زمانے میں ہم لوگ
شریعت کو بہانہ بناتے نہیں نکلنے کے واسطے. کس کو بہانہ بناتے؟ میرے اوپر قرضہ ہے, قرضہ بھی تو دینا ضروری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. شریعت کو بہانہ بنا رہے ہم لوگ. ایک جماعت روانہ کر رہے, اللہ کے نبی مثال دیتا آپ کو, یعنی جو لوگ دین کی محنت نہ کرنے کے لیے شریعت کو بہانہ بناتے, اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ منافق ہوا کرتے تھے, مومن نہیں ہوا کرتے. مثال دیتا آپ کو قرآن سے کہ اللہ کے نبی جماعت روانہ کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم کو روم کی طرف جانا ہے. تو کچھ لوگ آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو وہاں پر مت روانہ کرو, وہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہے روم کی, اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو سکتے, ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا, ہم سے بد نظری ہو جائیں گی. کس کو بہانہ بنا رہے نہیں نکلنے کے واسطے؟ شریعت کا حکم ہی ہے نا, بد نظری, بولے ہم سے بد نظری ہو جائیں گی, ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا, ہم کو مت بھیجو, آپ روانہ کرو. اللہ فرما رہے لا تفتنی, وہ لوگ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی تم ہم کو آزمائش میں مت ڈالو. اللہ فرما رہے الا فی الفتنۃ سقطوا, وہ لوگ تو فتنے میں مبتلا ہو گئے, نہیں نکل کر کے کیا ہو گئے, وہ فتنے میں مبتلا. تیسری وجہ انہوں نے بتائی عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہ تم اپنی جماعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا, جب تک خون کی ایک رمق بدن میں باقی رہیں گی جھنڈے کو چھوڑوں گا نہیں, جھنڈے کو پکڑے رکھوں گا. اگر تم کسی دیکھنے والے کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ جھنڈا دیکھیں گا, میدان دیکھیں گا, اگر کوئی آ گیا قتل کرنے تو جھنڈا چھوڑ کے بھاگ بھی سکتا. میرے ہاتھ میں دے دو, میرے کو دکھیں گا تو نہیں, کھڑے رہوں گا جب تک بھی. نکلنے کی وجہ بتا رہے. تو جماعت نے کیا کر لی, ان کو لے کر تھے, اب جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. اب جھنڈا ہاتھ میں ہے تو اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ آدمی جب ارادہ کرتا نا کہ بھائی کسی چیز کا دین کی محنت کرنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ارادے کی بھی کیا کرتے, لاج رکھتے. اب جھنڈا لے کر کے کھڑے, اب ایک موقع ایسا آیا کہ بھائی پیچھے سے ایک مشرک نے آ کر کے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا, تو الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا, الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. تو انہوں نے اپنے بازوؤں کے درمیان میں جھنڈے کو پکڑ لیا. اب اس نے پھر ایک بار ایسا کیا کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادے کی وجہ سے جھنڈے کو زمین پر کھڑا رکھ دیا, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. کہ بھائی تیرا ایک ارادہ تھا, داعی کا ارادہ تھا کہ بھائی جھنڈے کو گرنے نہیں دیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادے کی وجہ سے جھنڈے کو بھی گرنے نہیں دیا. تو وجوہات بتا رہے دین کی محنت کرنے کے لیے. نابینا معذور صحابی, اس زمانے کا قوی مسلمان, نہیں نکلنے کی وجہ بتاؤ, تو ایسا ہے ویسا. اس لیے خروج کیا ہے, ہر ایک کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کم سے کم ماہانہ سالانہ خروج تو ہر ایک ساتھی کا ہونا ہی چاہیے. خروج ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہے, ساری چیزیں اور کام میں ترقی بھی ہوں گی اور فتنے بھی کیا ہوں گے, ختم ہوں گے. انہی صحابی کا واقعہ ہے, وہی منافق کا ذکر ہے اس روایت میں. ابو بکر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کسی غزوے کی طرف نکلنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس جگہ پر جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے, بلکہ مبہم رکھتے تھے. بھائی ادھر جانا ہے تو ادھر لے کر جاتے تھے, ایسا بتاتے نہیں تھے. لیکن تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کیا کہ بھائی روم والوں کی طرف جانا ہے, نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, روم کی طرف جانے کا ارادہ ہے. اب اس وقت وہ زمانہ ایسا تھا کہ شدت تھی, گرمی, دھوپ کی تپش, گرمی کا موسم, اور سارے کھجور پکے پکائے درخت پر لٹکے ہوئے, اور وجد بن من البلاد, سارے علاقوں میں قحط سالی بھی آئی ہوئی. اب بارش بھی ہے, گرمی بھی ہے, قحط سالی بھی آئی ہوئی ہے, کھجوریں لٹکی ہوئی ہے. لیکن صحابہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کا نکلنے کا ارادت نہیں ہو رہا تھا, کوئی یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کر, اتنی گرمی ہے اور ہمارے باغات ہے, ان کے درخت کے سائے کو چھوڑ کر کے ہم کیوں اللہ کے راستے میں جائیں. سب کا یہ ارادہ تھا. لیکن صحابہ کی یہ شان تھی کہ بھئی دین کی محنت کرتے ہوئے کوئی بھی حال آ جائے, چاہے گرمی ہو, چاہے ہوا تیز چلے, طوفان آئے, لیکن دین کی محنت نہیں رکتی تھی. جیسے اجتماع کا موقع, چاہے بارش آ جائے لیکن سارا مجمع کیا ہو گیا, جم گیا. ہم سمجھتے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انتظام ان کا ناقص ہو گیا تو یہ اجتماع کی ناکامیابی کی علامت ہے. انتظام ان کا کیا ہو گیا, ناقص ہو گیا, تو یہ اجتماع کی ناکامیابی کی علامت ہے. حالانکہ انتظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑتے ہیں اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ. بلکہ ایسی سوچ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کی ہوا کرتی تھی کہ اب ان کے پنڈال ٹوٹ گئے, ان کی زمین پانی سے بھر گئی, اب ان کے سارے معاملے کیا ہو گئے, اب ان کی بات چلیں گی نہیں,
اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی سوچ منافقین کی ہوا کرتی تھی کہ اب ان کی بات کیا ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے پاس اسباب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام کامل ہو گئے تو اجتماع کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اندر کی بات بتاؤ، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کو توڑتے ہیں، انتظام کو توڑتے ہیں مجاہدہ تام کرنے کے لیے اور ہدایت عام کرنے کے لیے۔ مجاہدہ کہ بھائی تمہارا مجاہدہ تھوڑا رہ گیا تھا، اب اللہ نے بارش بھیج دی ہے، اب تم کیا کرو، صبر کرو، تمہارا مجاہدہ تام ہو جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت عام ہو جائے۔ اب اپنا کیا ہو گیا، ہال میں منتقل ہو گیا۔ اب کتنے لوگوں نے، آپ لوگوں نے میں سے بھی کہا ہوگا کہ بھائی دیکھو اللہ کی شان، کہ بھائی مجلس رکی نہیں، اللہ کی تعریف ہوئی نا، اگر وہیں پر مجلس ہوتی تو یہ ڈبل سے اللہ کی تعریف ہوئی ہوتی کیا؟ اللہ کی تعریف ہوئی کہ بھائی اللہ کی شان دیکھو، مجلس رکی نہیں، لگے فوراً اللہ نے انتظام کر دیا، تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اور تھوڑی سستی کی وجہ سے مجاہدہ تام بھی نہیں ہو سکا تھا، رمضان کی سستی کی وجہ سے، تو بارش آ گئی تاکہ مجاہدہ تام کرنے کے لیے اور ہدایت کیا ہو جائے، عام ہو جائے۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں دینی مجلسوں میں، دینی اجتماعات میں بارش 4 خیر کو لے کر آتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر بتاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں دینی اجتماعات میں بارش 4 خیروں کو لے کر آتی ہے۔ سب سے پہلے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم، تاکہ سارے مسلمانوں کی زندگیوں سے گندگیوں کو ختم کر دے۔ پہلی خیر اجتماعات میں بارش کا ہونا، پہلی خیر مسلمانوں کی زندگیوں سے رذائل اور گندگیوں کو ختم کرنا۔ دوسرا ویذھب عنکم رجز الشیطان، تاکہ شیطان اپنی تدبیروں میں فیل ہو جائے مسلمانوں کی استقامت کی وجہ سے۔ مسلمان سارے کے سارے جمیں گے بارش ہونے کے باوجود تو شیطان کیا ہو جائے گا، ہارا ہوا اور اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہوا کیا ہو جائے گا، چلے جائیں گا کہ بھائی اپنی میں نے ساری تدبیریں کیا لیکن کیا ہو گیا، فیل ہو گیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تیسری خیر تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر لے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مسلمانوں کو قدموں کو کیا کر لے، جما دے۔ اس لیے کیا ہوتی ہے دینی اجتماعات میں بارش۔ تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجتماع کامیاب کرنے کے لیے انتظامات کو ناقص کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میرے ہاتھ میں، تاکہ ہم لوگ بھی کیا ہو جائے، اللہ کی ذات پر ہمارا کامل یقین ہو جائے۔ تو صحابہ کا مزاج تھا، کوئی بھی حال آ جائے دین کی محنت نہیں رکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد ابن قیس سے کہا کہ تمہارا بنو اسفر کے سفر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کے بارے میں جلدی متاثر ہو جاتا ہوں، اگر میں وہاں پر گیا تو بد نظری کا اندیشہ ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ بھائی میں یہاں پر رک جاؤں، میں نہیں چلنا چاہتا، آپ اجازت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے ہلکے سے اجازت دی کہ بھائی ٹھیک ہے رک جا۔ فوراً اتنے میں یہ آیت ہوئی، فانزل اللہ تعالیٰ، آیت نازل ہوئی، ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، کہ ان میں سے بعض لوگ رخصت چاہتے ہیں، نہیں نکلنے کے لیے رخصت چاہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ آپ ہم کو آزمائش میں مت ڈالیے۔ اللہ فرما رہے الا فی الفتنۃ سقطوا، ان سے کہہ دو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ لوگ کیا ہو گئے، فتنے میں پڑ گئے، ان سے کہہ دو۔ پھر آگے آیت نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ یہی لوگوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم ان کو گھیر رہی ہے۔ یہاں کافر سے مراد منافقین ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کافر سے مراد منافقین ہے۔ تو کوئی بھی حال، تو خلاصہ یہ ہے کہ خروج ہمارا کیا ہے، سالانہ ماہانہ جو بھی ہے، رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔